آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے نویدن ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے، سو گائز پلیز سبسکرائب۔ ایک بادشاہ کا عزیز ترین حجام روزانہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوتا تھا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا قصہ۔ روزانہ وہ بادشاہ کے پاس حاضر ہوتا تھا اور 2-3 گھنٹے اسی کے ساتھ رہتا تھا۔ اچھا، ایک دن نائی کے ذہن میں پتہ نہیں کیا ہے کہ نائی نے بادشاہ سے عرض کیا کہ حضور، میں وزیر کے مقابلے آپ سے زیادہ قریب ہوں اور میں وفادار بھی ہوں، آپ مجھے اس کی جگہ وزیر کیوں نہیں بنا دیتے؟ بادشاہ نے سنا اور مسکرایا، اور بادشاہ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں وزیر بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس سے پہلے امتحان دینا ہوگا۔ نائی نے کہا جی بالکل بادشاہ سلامت، اب حکم کیجئے۔ بادشاہ بولا بندرگاہ پر ایک بحری جہاز آیا ہوا ہے، مجھے اس کے بارے میں ذرا معلومات لا کر دو۔ نائی بھاگ کر بندرگاہ پر گیا اور واپس آ کر بولا جی بادشاہ سلامت، جہاز وہیں کھڑا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ جہاز کب آیا؟ نائی دوبارہ سمندر کی طرف بھاگا اور واپس آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت، پتہ یہ چلا ہے کہ جہاز 2 دن پہلے آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ جہاز آیا کہاں سے ہے؟ نائی تیسری بار سمندر کی طرف بھاگا، جب واپس آیا تو بتایا کہ کہاں سے آیا، اور بادشاہ نے پھر پوچھا کہ جہاز پر کیا لدا ہوا ہے؟ نائی چوتھی بار سمندر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا، اور اس طرح شام تک نائی سمندر اور محل، سمندر اور محل، سمندر اور محل کے چکر لگا لگا کر تھک گیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر کو بلوایا اور اس سے پوچھا، نائی کے سامنے وزیر سے پوچھا کیا سمندر پر کوئی جہاز کھڑا ہے؟ وزیر نے ہاتھ باندھ کر کہا کہ جناب 2 دن پہلے ایک تجارتی جہاز اٹلی سے ہماری بندرگاہ پر آیا، اس میں جانور، خوراک اور کپڑا لدا ہوا ہے۔ یہ جہاز 6 ماہ میں پہنچا ہے اور 4 دن یہاں مزید ٹھہرے گا، اس کے بعد ایران کے لیے روانہ ہوگا اور وہاں پر بھی 1 ماہ قیام کرے گا، اور اس میں 209 افراد سوار ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ ہمیں بحری جہازوں پر ٹیکس بڑھا دینا چاہیے۔ بادشاہ نے سن کر حجام کی طرف دیکھا، حجام نے پھر چپ چاپ اس طرح اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے محل سے روانہ ہو گیا کہ بادشاہ سلامت، مولا خوش رکھے۔ اس واقعے کو اگر ایک جملے میں سمیٹا جائے تو وہ جملہ یہ ہے کہ جس کا کام، میرے ساتھ مل کے بولیے ناظرین، جس کا کام اسی کو ساجے۔ بالکل، یعنی مرض کا علاج ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے اور جہاز اڑانا پائلٹ کو ہی زیب دیتا ہے۔ اگر ڈاکٹر جہاز اڑانے کی کوشش کرے اور پائلٹ پھر کہ چونکہ جہاز ڈاکٹر اڑا رہا ہے تو پھر مجھے مریض کو ٹھیک کرنے کا موقع دیا جائے، میں مریض ٹھیک کرنے کا خواہش مند ہوں، تو پھر کیا حال ہوگا؟ حال وہی ہوگا جو اس قصے میں حجام کا ہوا۔ لیکن ہمارے معاشرے کی صورتحال کچھ عجیب سی ہے۔ یہاں ہر کوئی ہر کام کرنا چاہتا ہے، یہاں ہر شخص ہر کام میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے۔ یہاں ایک مسئلے کے کئی ہزار حل موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے افراد ڈاکٹر، انجینئر، تجزیہ کار، صحافی، عالم، آرٹسٹ سب بن جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں موجود ہر فرد وہ نائی ہے جو وزیر بننے کا خواہش مند ہے۔ ایک دور تھا جب دنیا میں مسلمان چیزیں ایجاد کرتے تھے، اور آج حالت یہ کہ مسلمان کورونا کی ویکسین کے لیے مغرب کو دیکھ رہے ہیں۔ جب کوئی قدرتی آفت یا وبا آتی ہے، مسلمان مغرب کو دیکھتے ہیں، امداد کے لیے بھی، اور افسوس کے ساتھ کہوں گی امداد کے ساتھ ساتھ کسی ایجاد کے لیے بھی جو ان کے کام آ سکے۔ آج مسلمان یہ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ وہ بھی کوئی چیز ایجاد کر سکتے ہیں، بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جو مغرب کر رہے ہیں وہی درست ہے، کہ کیونکہ دنیا نے کورونا سے نمٹنے کے لیے لاک ڈاؤن لگایا تو ہم بھی کورونا کو شکست دینے کے لیے لاک ڈاؤن لگائیں گے۔ ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ دنیا کے جتنے ممالک نے لاک ڈاؤن لگایا ہے ان کو یا تو سپر پاور کہا جاتا ہے، یا سپر پاور کہا جاتا ہے، یا پھر فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان پر 30,000 ارب ڈالر کا قرضہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ پاکستان جیسے ممالک کو قرضہ دیتے ہیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں یہ۔ خواجہ آصف صاحب اس بات پر بضد تھے کہ کیونکہ امریکہ اور دیگر ممالک نے بھی لاک ڈاؤن لگایا تو پاکستان میں بھی لگنا چاہیے، جبکہ ہر ملک نے اپنی معاشی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کیا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک ایجاد کردہ ٹرم کہہ لیں، اور ان کے مطابق اسمارٹ لاک ڈاؤن سے مراد کیا جی وہ علاقے جہاں کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا تھا ان کو مکمل طور پہ سیل کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، لیکن وہاں بھی جنرل میڈیکل سٹورز کھلے رہے ہیں، کیونکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کانسیپٹ دنیا کے کسی ملک نے پیش نہیں کیا تھا۔ اس لیے خواجہ آصف سمیت تمام اپوزیشن اس اسمارٹ لاک ڈاؤن کے فیصلے کو مکمل طور پر مسترد کرتی دکھائی دی، کیونکہ ان کے مطابق جو کام ویسٹ کر رہے ہیں ہم وہی کریں تو بہتر ہے۔ اس کو ہم کہیں گے لکیر کا فقیر۔ اچھا، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، ہم میں اتنی عقل نہیں رہی
کہ اب ہم کچھ ایجاد کر سکیں, طریقہ دنیا کو بتا سکیں. ہم بھی تو کوئی طریقہ بتا سکتے ہیں نا. دنیا کہہ کہ پاکستان نے کیا تھا ہم بھی کر رہے ہیں. ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے؟ یعنی مسئلہ ہماری سوچ میں ہے. ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی نیا طریقہ دنیا کو ہم بتا سکیں؟